سیما 18 سال کی لڑکی ہے، نیک دل اور تہجد گزار۔ گاؤں میں سب اسے نور والی بچی کہتے تھے۔ قرآن سے خاص نسبت تھی۔ ہر رات اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر تلاوت کرتی، لیکن ایک دن کچھ بدلنے لگا۔ گاؤں کے کنارے جھاڑیوں میں چھپی ایک پرانی مسجد تھی، جس کے صحن میں ایک صدیوں پرانا کنواں تھا۔ لوگ اسے جنات کی جگہ کہتے تھے۔ بچے پاس نہ جاتے اور بڑے راستہ بدل لیتے، مگر سیما جب بھی اس مسجد کے قریب سے گزرتی، اس کے دل میں عجیب سی کشش پیدا ہوتی۔ ایک دن مغرب کے وقت وہ مدرسے سے لوٹ رہی تھی، جب اچانک مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے قدم رک گئے، لیکن پیچھے دیکھا کچھ نہ تھا۔ اسی رات پہلی بار وہ خواب آیا۔ ایک دھندلا سایہ کنویں کے پاس کھڑا اور سیما کو خاموشی سے گھور رہا تھا، نہ حرکت نہ آواز۔ سیما کی آنکھ کھلی تو پسینے میں تھی۔ اس نے وضو کیا اور تہجد میں قرآن کھولا۔ اگلی رات پھر خواب آیا۔ اس بار وہ سایہ بولا، تمہاری تلاوت نے مجھے باندھ دیا ہے۔ میں جن ہوں، اس کنویں کا نگہبان۔ سیما ڈر گئی، مگر اس کی زبان سے یہ نکلا، اگر تو شیر ہے تو میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اگر ہدایت چاہتا ہے تو سن یہ قرآن۔ اگلی صبح سیما نے اپنی نانا جان کو خواب سنایا۔ وہ درویش مزاج انسان تھے۔ گہرے غور سے بولے، بیٹی، تیرا دل پاک ہے، اس لیے تجھے شیطان نہیں بلکہ پریشان روح ملی ہے۔ قرآن پڑھتی رہے، اللہ خود حفاظت کرے گا۔ اب رات وہ سایہ آتا، کبھی خاموشی سے تلاوت سنتا، کبھی صرف کنویں کے پاس کھڑا رہتا۔ سیما کو ڈر لگنے کے بجائے رحم آنے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں پوچھا، تم آتے کیوں ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم جنات کی نسل ہیں، ہم پر ظلم ہوا، ہم نے دنیا چھوڑ دی، لیکن تمہاری تلاوت میں وہ سکون ہے جو ہماری صدیوں کی بھٹکی ہوئی روحوں کو چاہیے۔ سیما نے اس دن سے مسجد میں روز قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگ حیران تھے، کیونکہ اب مسجد میں اجالا سا ہونے لگا تھا۔ چند ہفتوں میں سیما نے وہاں خواتین کے لیے درس قرآن شروع کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں جو برسوں مسجد کے قریب نہ گئی تھیں، اب روز آتیں۔ مسجد کے صحن میں عجب سکون تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ میں رحمت تھی اور کنویں جسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب روشن چہرہ دکھاتا۔ ایک دن درس کے بعد سیما اکیلی مسجد میں بیٹھی تھی، جب اسے آخری بار وہ سایہ دکھائی دیا۔ اب ہم جا رہے ہیں سیما، تم نے ہمیں آزاد کر دیا۔ تم نے قرآن کی نور سے وہ پردہ چاک کیا جو ہماری عقل پر بندھا تھا۔ ہم واپس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس دن کے بعد مسجد بالکل بدل گئی۔ نہ سایہ نہ ڈر، صرف نور، ذکر و سکون۔ سیما نے اپنی زندگی دین کے کام میں لگا دی۔ وہ عالمہ بنی اور اس مسجد کو روشن مسجد کہا جانے لگا۔ لوگ اب بچوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں اور کنویں پر پانی بھی بھرتے۔
جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی نے قرآن پڑھا تھا اور جنات کو ہدایت ملی تھی۔ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات بھی سن سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر نیت سچی ہو تو انسانوں کی عبادت ایسی روشنی بن سکتی ہے جو دنیا کو بدل دے۔ سیما کی تلاوت خوف پر ایمان کی فتح تھی، نور اندھیرے پر غالب آیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور